بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں انسان کی زندگی ایک مرغ کی طرح ہے، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اور اڑ گیا۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، دم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ موت کی یہ عالمگیر حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بالکل عین مطابق ہے کہ یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جسے سمجھنے کے بعد اس بات میں شبہ نہیں رہتا کہ علامہ اقبال کا تصور موت فکر اسلامی کی عین مطابق ہے۔ اب اس بارے میں تو ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ سب مخلوقات نے مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ بات انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدان بھی اس قدر حیرت انگیز ترقی کے باوجود بھی اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی مقررہ مدت ایک راز ہے، لیکن قرآن و حدیث سے کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے قریب اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی نشانی جسے سکرات کا نام دیا گیا ہے کہ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ موت کے سکرات کا وقت یعنی موت سے پہلے سختی ہونے کا وقت اپنے حق کے ساتھ آ گیا، یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت بچتا تھا۔ مفسرین کے قول کے مطابق اگرچہ مومنوں کی سکرات کا عالم کافروں کی نسبت بہت آسان ہے، لیکن کیونکہ انسان کی روح نکلنے کا کام تدریجی صورت میں انجام پاتا ہے، اسی لیے اس میں بہت زیادہ سختی محسوس ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ مومنین بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک مخلوق میں افضل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات سے 5 دن پہلے جسم کی حرارت میں شدت کی وجہ سے بے چین رہے، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور ساتھ میں غشی بھی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کنووں کے مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس فرمان کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے، یہاں تک کہ اپنی عمر مبارک کے آخری لمحے میں اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال دیا اور پھر اسے اپنے چہرے پر ملتے اور لا الہ الا اللہ کہتے، پھر فرماتے کہ بے شک موت سکرات اور شدید ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سختیاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مربوط ہیں۔ اگر سکرات کے لمحات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہیں اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ تکالیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر رگ پٹھے حصے اور جوڑ سے روح کھینچی جاتی ہے، نیز ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکال لی جاتی ہے۔ لہٰذا اس قدر شدت کے مراحل کو بھانپتے ہوئے بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ موت کے قریب انسان کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بھرا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے، پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ اس حالت میں سستی اور ضعف انسان کے پورے وجود کو گھیر لیتا ہے، جبکہ رخسار کا رنگ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں زبان بولنے سے قاصر ہو جاتی ہے، لیکن آنکھیں، کان اور دوسرے اعضاء ابھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان دنیا اور اپنے اموال کی طرف حسرت کی نگاہ دوڑانے کے بعد اپنی اس حالت پر پشیماں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موت اس پر چھا جاتی ہے اور اس
उसके कान भी काम करना छोड़ देते हैं। फिर ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। उसकी आंखें गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ देर बाद मौत का साया उसकी आंखों तक आ जाता है और उन्हें भी अपनी लपेट में ले लेता है और उसकी जान बदन से निकल जाती है और आंखों के डेले ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी मुर्दा खुली आंखों से इस दुनिया से कूच कर जाता है। मरने के बाद मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं। इस हवाले से साइंसी तौजीहात भी पेश की जाती हैं। ताहम ये सवाल कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं, तो इसका जवाब खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए रब ताला के इसरार से कयामत तक आने वाले इंसानों को आगाह फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कोई फौत होता है उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। जबकि अहादीस की मुस्तनद किताबों अबू मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक जब सहाबी रसूल हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। वो उस वक्त नज़ा के आलम में थे। घर में अफसुर्दगी का माहौल था और घर के एक गोशे में खवातीन रो रही थीं। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। लिहाजा तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। ये वो वक्त होता है जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होता है। लिहाजा मरने वाले की उम्मीदें दुनिया और दुनिया वालों से खत्म हो जाती हैं, जबकि तौबा का दरवाजा कुछ ही देर पहले बंद हो जाता है। फिर हसरत और नदामत उसे चारों जानिब से घेर लेती है। लिहाजा कुरान और हदीस के मुताबिक से ये बात सामने आती है कि सकरात एक ऐसा नाजुक लम्हा है जिस वक्त ईमान पर साबित कदमी ही एक मोमिन बंदे की कामयाबी है। लेकिन उस वक्त मोमिन बंदे के खिलाफ इंसान का अजली दुश्मन शैतान उसे राह रास्त से हटाने और इस्लाम से फेरने की कोशिश करता है और अकीदा तौहीद से उसके दामन को खाली करने के लिए हमला आवर होता है और मुख्तलिफ रेबाना अंदाज में धोखे देता है, क्योंकि उस हालत में इंसान इस कदर खौफजदा, परेशान और हैरानगी के आलम में तन्हा खड़ा होता है कि उसे किसी अपने के सहारे की शदीद जरूरत महसूस होती है और शैतान इस जरूरत से फायदा उठाते हुए उस पर मुख्तलिफ तरीकों से हमला आवर होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मौत की इन तमाम सख्तियों से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन।